ایک منافقانہ کام ترکی کا صدر کر رہا ہے. ترکی کا صدر پاکستانیوں کے نگاہوں میں بڑا ہیرو بنا ہوا ہے ایک ڈرامے کے ذریعے. چونکہ ہم ڈرامہ پسند ہیں, وہ ڈرامہ باز ہے, اور کام آسان ہے. ڈرامہ پسند کو ڈرامہ دکھا دو تو وہ قانے ہو جاتا ہے, وہ سخت ڈرامہ باز ہے. آپ توجہ کریں کہ سب سے پہلا ملک اسرائیل کو قبول کرنے والا ترکی ہے. جب اسرائیل بنا 1948 میں, 1949 میں ترکی نے اسے قبول کر لیا. تب سے اسرائیل کا سفارت خانہ ترکی کے اندر بنا ہوا ہے, ترکی کا سفارت خانہ اسرائیل میں بنا ہوا ہے. ان کے درمیان تجارت ہے, بہت ہائی سطح کی تجارت ابھی بھی ہے. اور یہی سلطان اردوان یہ خود تل ابیب کا دورہ کر کے آیا ہے, اور شیمون پریز نے ترکی کا دورہ کیا ہے اور پارلیمنٹ کو خطاب کیا ہے, اور دونوں گڈ فرینڈز کی بھوک میں ہیں. جس طرح پسندیدہ ملک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, یہ اس میں ہیں. اعلیٰ سطح کی تجارت بھی ہو رہی ہے, سیاسی معاہدے بھی ہیں, تسلیحاتی معاہدے بھی ہیں, اسلحے کے ان کے معاہدے ہیں, اور ایک دوسرے کو تمام فورم میں سہولت بھی دیتے ہیں. اور پاکستانیوں کے لیے یہ ہیرو بھی بنا ہوا ہے کہ اسرائیل کا مجاہد ہے, یہ بڑا دشمن ہے. اور اس نے تعلقات متحدہ عرب امارات کو اس نے کہا کہ اس نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے ہیں, ہم اس سے سفارتی تعلقات کاٹ لیں گے. تم اسرائیل سے کیوں نہیں کاٹتے تعلقات اپنے؟ اتنی عرصہ سے تم نے تعلقات قائم کیے ہوئے, ڈرامہ بھی ساتھ رکھا, بنایا ہوا ہے تم نے. یہ کس لیے ہے؟ پاکستان میں خصوصاً ڈرامہ یہ ارطغرل کیوں شروع کیا گیا؟ پاکستانیوں کو یہی لائن پٹی دینے کے لیے کہ کامیاب سیاست یہ منافقانہ سیاست ہے, کہ جب ترکی قبول کر رہا ہے, ترکی کا سفارت خانہ ہے, تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے. نہ عزیز من, ترکی مصطفیٰ کمال پاشا کی میراث ہے. ترکی اسلام کا نتیجہ نہیں ہے. ترکی مصطفیٰ کمال پاشا نے اردوان کو دیا ہے. سیکولر اس سے لے کر یہ ابھی اپنی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے ضیاء الحق کی طرح اسلام کا نام کر رہا ہے. ترکی در حقیقت نیشنلسٹ ہے اردوان, اسلام پسند نہیں ہے. اسلام کو ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ ترکی ازم, پان ترکی ازم کو زندہ کرے. ترکی نیشنلزم کو زندہ کرنا چاہتا ہے. ترکی قوم کو دیگر اقوام کے مقابلے میں بڑھکانا چاہتا ہے. اس لیے اس نے یہ اسلام کا نعرہ لگا کے آیا صوفیہ اور فلاں فلاں یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اور ہمارے اینکر اس کو ریفرنس بنا کر ہمارے حکمرانوں کو بتا رہے ہیں. ہماری وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا ہے کہ میرا ضمیر نہیں مانتا اسرائیل کو تسلیم کروں. وزیر اعظم صاحب کی بات بہت اچھی ہے, بہت اعلیٰ ہے, لیکن زیادہ دیر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے, چونکہ یہ کسی وقت بھی بڑے لیڈر ہیں, اور انہوں نے خود فرمایا ہوا بڑا لیڈر کسی وقت بھی یو ٹرن لے سکتا ہے. اور پہلے انہوں نے کیا ہوا ہے, جو بات کی ہے اس سے پیچھے ہٹے ہیں. پہلے انہوں نے کوالالمپور جانا تھا تو سعودی عرب کے کہنے پہ نہیں گئے, پھر سعودی عرب جا کے ایک بعد پھر کوالالمپور بھی چلے گئے. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم OIC کے ذریعے سے کشمیر حاصل کریں گے, تو وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ OIC سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے, ہم دیگر ملکوں کے ذریعے سے کشمیر حاصل کریں گے. باہر کے سیاست ہے, سیاست میں یہ بیان بازی چونکہ پالیسی نہیں ہے, کوئی حکمت عملی, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اس وجہ سے ان بیانات کے اوپر نہیں اعتماد ہے. لیکن پاکستانی قوم میں سے میں نہیں سمجھتا ان اینکرز کے جو فضلہ خور ہیں میڈیا, ان کے علاوہ کسی باضمیر پاکستانی شیعہ یا سنی کے دل میں اسرائیل کے لیے ذرا برابر گنجائش موجود ہے. اور یہ وزیر اعظم کا بیان درست ہے. اگر آپ نے اسرائیل کو قبول کیا تو کشمیر بھی جائے گا, اور چلا تو گیا ہے, لیکن دوسرا بھی آزاد کشمیر بھی جائے گا تمہارا, اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا. اگر تمام دنیا بھی تسلیم کر لے, اول تو انشاءاللہ نہیں کریں گے, حزب اللہ ایران کے اندر موجود لبنان میں ہے, نہیں کریں گے. ایران میں نظام ولایت قائم ہے, نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن برفرض آپ فرض کر لیں ساری دنیا بھی اگر تسلیم کر لیتی ہے تو آخری سنگر پاکستان ہوگا کہ جہاں سے اسرائیل کے خاتمے کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اور کشمیر و فلسطین
انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ یہ سبق جس کی ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا کمی ملت کو نہیں پڑھایا گیا، شیعہ خطبہ محرم الحرام کے اندر یہ کمی پوری کریں، وہ حسینیت اور وہ خیبر ان کو پڑھائیں کہ ہر پاکستانی تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے، کم از کم اپنے ملک کو، اس ایٹمی طاقت کو اسرائیل کے حوالے کرنے سے بچا لیں۔ پہلے پاکستان کی حفاظت کریں، پھر پاکستان انشاءاللہ باقی مقامات کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اس دور کی سب سے اہم ضرورت اس وقت عوام کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی اور مجالس کے اندر بھی اسرائیل کے سامنے مقاومت اور مزاحمت ہے۔ ہمیں پاکستان کے سیاستدانوں نے اور مذہبی لیڈرشپ نے مزاحمتی سے نیچے گرا کر مذمتی بنا دیا ہے۔ مذمتی بیان دے کر پھر چپ ہو جاتے ہیں، کوئی کسی سے تعلقات ختم نہیں کرتا، کوئی سفارتی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ ابھی عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، کشمیر کے ساتھ خیانت کر لی، لیکن کسی سطح پر پاکستان کے ساتھ کوئی کمی آئے گی نہیں آتی۔ تمام ملکوں کے تعلقات اور اپنے مفادات کی بنیاد پر یہ اپنی سیاست کرتے ہیں، لیکن عوام مسلمان و مومن اور حسینی اور عزادار انہیں مفاد کا راستہ نہیں، حسین ابن علی کا راستہ چاہیے۔ حسین ابن علی کا راستہ قربانی کا راستہ ہے۔ جب جانیں قربان ہو سکتی ہیں تو مفادات بھی قربان ہو سکتے ہیں، اور یہ سبق ہے جو امام خمینی نے اس عصر میں پڑھایا تھا۔